کیا، اور نہ ہی اس پر وہ شدت اختیار کی ایک مراسی کے خوبصورت مذاق کی وجہ سے جس میں حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ ابو جعفر منصور نے کہا لستم بہم، تم وہ چہرے نہیں ہو۔ تمہیں پتہ طلبہ کون ہوتے ہیں؟ انما هم الدنسۃ ثیابهم المشققۃ ارجلهم الطویلۃ شعورهم رواد الآفاق قطاع المسافات تارة بالیمن تارة بالشام تارة بالحجاز وتارة بالعراق اولئک نقلۃ الحدیث۔ ان سب کو بھگا دیا، کہنے لگا تم سارے آئے ہو میری خوش آمد کرنے، تم اور طالب علم دو متضاد چیزیں ہیں۔ تمہیں خبر ہے طالب علم کون ہوتے ہیں؟ طالب علم وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے بیگانہ ہوتے ہیں، اپنے آپ سے بے خبر ہوتے ہیں، وہ صرف علم کے پیچھے ہوتے ہیں، انہیں صرف علم کی لگن ہوتی ہے، کپڑوں سے بے پرواہ، زیب و زینت سے بے پرواہ، پھٹے ہوئے پاؤں، غبار آلود کپڑے، لمبے بال، سفر کر 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 چمڑی اور کھال باقی رہ جاتی ہے، گوشت ختم ہو جاتا ہے، کبھی یمن میں نظر آتے ہیں، کبھی عراق میں نظر آتے ہیں، کبھی شام میں نظر آتے ہیں، کبھی حجاز میں نظر آتے ہیں۔ یہ ہیں علم کے لینے والے۔ ہمارا بہت بڑا علم چلا گیا سفر نہ کرنے کی وجہ سے۔ ایک لڑکا مدرسہ میں داخل ہوتا ہے اور 10 سال وہیں بیٹھ کے باہر نکل کے چلا جاتا ہے، وہ چند کتابیں، چند حروف، چند کلمات حاصل کرتا ہے، وہ علم کی وسعت، گہرائی، حقائق سے بہت دور بیگانہ رہتا ہے کہ سفر اور علم اس میں بہت جوڑ ہے، بہت جوڑ ہے، بہت جوڑ ہے۔ ایک چھوٹا سا سفر ہے آپ سب بچوں کا۔ اللہ آپ کو، میں پہلے آپ کے استاد جی سے کہہ رہا تھا کہ دنیا پھری ہے، بر صغیر پاکستان، بنگلہ دیش جیسے طلبہ پوری دنیا میں نہیں دیکھے جو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی وقت لا کر مدرسے کی چار دیواری کے حوالے کر دیتے ہیں، اور 10-11 سال کے بعد انہیں کچھ نہیں پتہ کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، مجھے جانا کہاں ہے۔ اس کے پاس نہ کوئی بنیاد ہے، نہ کوئی بیس ہے کہ جس پر وہ آگے اپنی زندگی کی کسی بھی ترتیب کو قائم کر سکے۔ یہ قربانی پوری دنیا میں نے نہیں دیکھی۔ اور پورے بر صغیر کے علماء جو مدرسوں میں تنخواہ لے رہے ہیں، اس تنخواہ میں وہ اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے، اپنے کپڑے نہیں خرید سکتے، اس تنخواہ میں اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتے، ان کو نزلہ بھی ہو جائے تو اس کی دوا لینے کی گنجائش ان کی تنخواہ میں نہیں ہوتی۔ اتنی تھوڑی تنخواہوں کے ساتھ وہ ساری زندگی مدرسہ کی چٹائی کے ساتھ سل کر پوری زندگی گزار دیتے۔ یہ نقشہ پوری دنیا میں کوئی نہیں، پوری دنیا میں۔ اور ان تینوں ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا، سب سے زیادہ قربانی دینے والے طلبہ بنگلہ دیش۔ میں نے ایسا فقر کہیں نہیں دیکھا طلبہ کے لحاظ سے، مدارس کے لحاظ سے، جو فقر میں نے بنگلہ دیش میں دیکھا۔ اور وہاں تعداد ہم سے دگنی، 3 گنا۔ میں ہٹ ہزاری مدرسہ میں داخل ہوا تو دورہ حدیث کا سبق ہو رہا تھا، نظر پڑی تو میرے اوپر ایک ہیبت چھا گئی۔ 1,500 بخاری کتابیں کھلی پڑی تھیں، 1,500 ایسے۔ میں نے کبھی زندگی میں اتنا دورہ حدیث کا سبق دیکھا نہیں تھا، میں ایک دم ایسے ہوا کہ میرے اوپر ایک ہیبت طاری ہوئی، پھر ایک نظارہ تھا، میں دیکھتا رہا۔ ایسا خوبصورت منظر، علمی محفل، مجلس میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ میں دیوبند گیا، وہاں بھی یہ نظارہ نہیں دیکھا۔ یہاں کے بڑے بڑے مدارس میں گیا ہوں، یہ منظر نہیں دیکھا۔ جو ایک غریب چھوٹا سا گاؤں تھا ہٹ ہزاری، وہاں مولانا مفتی احمد شفیع صاحب حضرت مدنی کے گرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں ضعیف العلم، وہ سبق پڑھا رہے تھے۔ میں وہاں تھوڑی دیر کے لیے برکت کے لیے بیٹھا۔ تو دوسری بات یہ چونکہ علم کے سفر کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ موت تک کا سفر ہے، اور سب سے قیمتی سفر ہے، سب سے عالی شان سفر ہے، سب سے خوبصورت سفر ہے۔ اور علم وہ ہے جو ہمیں اللہ سے ملا دے، باقی سب جہالت، باقی سب قیل و قال ہے،
علم وہ ہے جو مجھے اللہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا علم ہے کہ میں اپنے اللہ کو جانوں، میں اپنے اللہ کو پہچانوں، میں اپنے اللہ کو جانوں۔ میں اس پہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے علمی حلقوں نے بھی اللہ کو خدا کہنا شروع کیا ہوا ہے، اور ہمارے عوام بھی اللہ کو خدا کہتے ہیں۔ دیکھو نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ اب میرا نام ہے طارق جمیل، تم مجھے کہو جی مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ طارقن رات کو آنے والا، یا طارقن دروازہ کھٹکھٹانے والا، جی مولانا دروازہ کھٹکھٹانے والے آپ کا کیا حال ہے؟ تو یہ کوئی معقول بات ہے؟ کوئی معقول بات؟ بھائی خدا ترجمہ ہے، ترجمہ ہے، نام کے ترجمے نہیں ہوتے۔ مولانا منظور مینگل، جی مولانا قبول صاحب، منظور جو قبول ہو جائے، کبھی کہتے ہو اپنے استاد کو؟ تو لفظ اللہ کی عادت ڈالو۔ ڈنگا پنجابی میں ٹیڑے کو کہتے ہیں، سمجھو پہلے، ڈنگا پنجابی میں ٹیڑے کو کہتے ہیں، اور ڈنگا سیالوں کی ایک قوم کا نام ہے۔ سیال راجپوتوں کی ایک شاخ ہے، اس کی آگے چھوٹی شاخیں ہیں، اس میں ایک شاخ کو کہتے ہیں ڈنگا، ڈنگے سیال، ٹھیک؟ تو ہمارے ایک دوست تھے جہانگیر، مرحوم فوت ہو گئے، انہوں نے جنگ شہر اپنے ایک دوست کو فون کیا، آگے ان کی چھوٹی بچی اسکول پڑھنے والی، اس نے اٹھایا، وہ تھے نہیں، تو کہا بیٹی آپ اپنے ابا کو بتا دینا کہ جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا۔ ڈنگا تو قوم ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کے دوست کا فون آیا، بڑے ہنس رہے تھے، کہنے کہ ابھی میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ ابو وہ جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، اس کو وہ ڈنگا بھول گیا، جہانگیر ٹیڑے کا فون۔ تو بچوں کم از کم آپ تو اللہ کہنے کی عادت ڈال۔ میں نے یہ سبق کراچی میں سیکھا تھا 1985، میں نے مکی مسجد میں بیان کیا، بیان کے بعد میں بیٹھا، اس وقت اتنی شہرت نہیں تھی تو آرام سے بیٹھنا ہو جاتا تھا، تو ایک صاحب آئے مکی مسجد کے مقیم، وہاں انہوں نے زندگی دی ہوئی تھی، لمبے پتلے ضعیف، اس وقت تو 80 سال کے ہوں گے، آ کر مجھے ایسے ملے، السلام علیکم، میں تو جانتا ہی نہیں تھا، بیٹا میرا نام ہے برکت بن محمود، 1985 کے بتا 31 سال ہو گئے، میرا نام ہے برکت بن محمود، بیٹا اللہ کو خدا نہیں کہتے، اللہ ہی کہتے ہیں، جیسے